بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکت، زبر زیر پیش کا نام حرکت ہے۔ جس لفظ کے اوپر حرکت ہوگی اسے متحرک کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں لفظ با کے اوپر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے۔ اب ہم با کو متحرک کہیں گے، اس کے اوپر جو حرکت داخل ہوئی ہے یعنی زبر زیر پیش داخل ہوئی ہے اس کو ہم حرکت کہیں گے یا اعراب کہیں گے۔ جس پر زبر ہوگی اسے مفتوح کہا جائے گا، جس سے زیر ہوگی اسے مکسور کہا جائے گا، جس سے پیش ہوگا اسے مضموم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ زبر کو فارسی زبان میں فتح، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، اس کے اوپر چھوٹا سا اوپر سے دال نمونے ایک لفظ ایک چیز بنی ہوتی ہے جسے ہم ساکن کا سکون کہا جاتا ہے یا جسے ہم جزم کہتے ہیں۔ جس کلمے کے اوپر سکون یا جزم ہوگی اسے ہم مجزوم یا ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں واو۔ واو کی تین قسمیں، واو ایک معروفہ، نمبر 2 واو مجہولہ، نمبر 3 واو معدولہ۔ واو معروفہ اس واو کہا جاتا ہے جو واو ضمہ کے بعد میں آئے، یعنی پیش کے بعد میں آئے، ضمہ کے بعد میں آئے اور واضح ہو کر کے پڑھا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نور، نور کے اندر واو ضمہ کے بعد میں آیا ہے اور خوب ظاہر ہو کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس واو کا نام واو معروفہ ہے۔ نور، نور، حور، یہ الفاظ جو ہیں ان کے اندر جو واو آیا یہ واو معروفہ ہے۔ جو واو ضمہ کے بعد میں آ جائے لیکن خوب واضح ہو کر کے نہ پڑھا جائے اسے واو مجہولہ کہا جاتا ہے، یعنی مجہول، جیسے جوش، ہوش۔ تیسرا ہے واو معدولہ، وہ واو جو ضمے کے بعد تو آئے لیکن لکھا بھی جائے لیکن پڑھنے میں نہ آئے۔ جو واو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا اسے واو معدولہ کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر خے کے بعد میں آتا ہے اور اس کے لیے مشہور صرف 2 لفظ ہیں، ایک خیش اور خود۔ جبکہ خیش اور خود کے اندر لفظ واو موجود ہے لیکن واو لکھا بھی جاتا ہے لیکن یہ واو پڑھا نہیں جاتا، ہم خود کہتے ہیں اور خیش کہہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ جو ہے وہ یہ معروفہ ہے اور دوسری یہ مجہولہ ہے۔ وہ یہ جو کسرہ کے بعد میں آئے اور خوب ظاہر ہو کر کے پڑھی جائے اس یہ کو یائے معروفہ کہا جاتا ہے، اور جو یہ ظاہر ہو کر کے نہ پڑھی جائے بلکہ صرف اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی جائے اور پڑھنے میں نہ آئے اسے یائے مجہولہ کہتے ہیں۔ یائے معروفہ کی مثال ہے قاضی، ماضی، شادی، نانی۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہو کر کے ان کے اندر یہ پڑھی جا رہی ہے اور کسرہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور یہ کو ظاہر طور پر پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا یہ معروفہ ہے۔ جو یہ لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، واضح ہو کر نہیں پڑھی جاتی، کسرہ کے بعد میں بھی آتی ہے، اس یا کو یا مجہولہ کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم اس کو اردو میں بڑی یہ کہتے ہیں، جیسے بڑے، کرے، ہوئے، گئے، اس کے اندر یہ جو ہے یہ یا مجہولہ ہے۔ تیسرا لفظ ہے کہ ہائے مختفی۔ ہائے مختفی وہ ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے، لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، صرف اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں دیوانہ، پروانہ۔ فارسی کے اندر پڑھیں گے تو دیوانے، پروانے۔ اردو کے اندر پڑھتے ہیں ہم تو دیوانہ، پروانہ، لیکن ہے نہیں پڑھتے ہم، دیوانہ، پروانہ ایسے نہیں بولتے بلکہ ہم تو دیوانہ، پروانہ۔ فارسی کے اندر پڑھیں گے تو دیوانے، پروانے۔ دعا کیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔